السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ سورۃ المؤمنون شروع کرنے سے پہلے سورۃ المؤمنون کا ابتدائی تعارف حاصل کر لیتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون مکی سورہ ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ مبارکہ کا نام پہلی آیت قد افلح المؤمنون سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ المؤمنون ہے۔ انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کا نزول مکی دور کے درمیانی حصے میں ہوا ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار سختی تو کر رہے تھے، لیکن ان کے ظلم و ستم نے ابھی شدت اختیار نہیں کی تھی۔ آیت نمبر 75 اور 76 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکے میں قحط کی شدت تھی۔ عروہ بن زبیر عبد الرحمن بن کاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ ان کے سامنے نازل ہوئی تھی اور وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے دیکھ رہے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، مجھ پر اس وقت ایسی 10 آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ یزید بن بابنوس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ام المومنین، ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا، سورۃ المؤمنین پڑھتے ہو؟ پڑھو، قد افلح المؤمنون۔ 10 آیات تک تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ایسے ہی تھا۔ موضوع اور مضامین: اس سورہ مبارکہ کا اہم موضوع اور مضمون اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ نمبر 1، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں تو ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو ان مومنین کو حقیقی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی تخلیق، دوسری مخلوقات، حیوانات و نباتات کی تخلیق، دوسرے بہت سے آثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام کے قصے عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی خوشحالی، مال و دولت، اولاد، قوت و اقتدار کسی کے راہ راست پر ہونے یا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا غریب اور خستہ حال ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ اصل چیز اس انسان کے محبوب یا مغضوب ہونے کا معیار اس بات پر ہے کہ وہ کس بات پر ایمان لایا ہے، اس کی راست بازی کتنی ہے۔ اصل میں یہ جب نازل ہوئی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق کی تبلیغ کر رہے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاحمت کر رہے تھے وہ مکہ کے شیوخ اور بڑے بڑے سردار تھے۔ وہ یہ گھمنڈ رکھتے تھے کہ ان کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر خوب راضی ہے، ان سے خوب خوش ہے، ان پر ان کے دیوتاؤں کا کرم ہے، جبکہ خستہ حال مومن جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں ان پر ان کے دیوتاؤں کی مار پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی نہیں ہے۔ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان لے آؤ ورنہ اس قحط سالی سے بھی سخت سزا دی جائے گی۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کو اچھائی سے دور کریں، اور شیطان کے وسوسوں سے پناہ پکڑنے کی دعا بھی سکھائی گئی ہے تاکہ شیطان آپ سے برائی کا جواب برائی سے دینے پر آمادہ نہ کر سکے۔ نمبر 7، اس میں سور پھونکنے اور حشر کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 8، میزان میں نیکیاں اور برائیاں تولنے کا ذکر ہے۔ نمبر 9، جہنمی اور جنتیوں کا مختصر بیان ہے۔ نمبر 10، آخر میں دعا سکھائی گئی ہے جو ایک بہترین استغفار بھی ہے، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔